حکومت سے کہتا ہوں مذاکرات کیجئے، یہ شوق بھی دے، کوئی ثالثی جو ہمارے موقف سے دستبرداری کروا دے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں ایسی ثالثی جو کشمیر کے بغیر کی جائے؟ آپ مانتے ہیں ایسی ثالثی جس میں کہا جائے کہ ادھر تم ادھر ہم یا ادھر ہم ادھر تم؟ کیا آپ مانیں گے ایسی ثالثی جو بھارت کی بالادستی کو قبول کر لے؟ آپ مانیں گے ایسی ثالثی جس میں 1 لاکھ سے زائد شہداء کے خون کا سودا کر دیا جائے؟ شہباز شریف صاحب سن لیجئے اور جنرل عاصم منیر صاحب آپ بھی سن لیجئے، پوری قوم نے آج تک ساتھ دیا ہے، جہاد کی وجہ سے دیا ہے، اسلام کی وجہ سے دیا ہے، کشمیر کے نوجوانوں، بچوں اور عورتوں ان کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سودے بازی کی، آپ کو بھی ویب کا نشان بنا دے گی یہ قوم، چاکر نہیں ملے گی آپ کو۔ اس لیے سیدھے سیدھے راستے پر چلیے۔ ایک ہی بات ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہماری شہرک ہے، اور حق خود رانیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا یہ حق ہے، اور اس حق کو کوئی سازش اور کوئی بین الاقوامی طاقت قبول نہیں کر سکتی۔ بھارت کو جواب دیا اور الحمدللہ آج پاکستان پوری دنیا میں پوری قوت کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھارت کو خطے کا چوکیدار بنایا جائے گا۔ اب پاکستان موجود ہے، کوئی بھارت کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ پاکستان کی قوم موجود ہے، اس لیے اب بات ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی، بات ہوگی تو عزت اور وقار کے ساتھ ہوگی۔ مذاکرات کے لیے اگر یہ مودی تیار ہوا ہے تو کیوں تیار ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مار کھائی ہے، اس نے ذلت اٹھائی ہے، اس کی ایئر اسپیس تباہ ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی گئی ہے، اس نے فرانس کے رافیل لیے برباد کروا دیے، اس نے اسرائیل کے ڈرون لیے تباہ کروا دیے، اس نے روس کا 400S سسٹم لیا تباہ کروا دیا، اور اب بھارت دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، یہ جہاد کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس لیے پوری قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارا راستہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا راستہ ہے، اس کی کبریائی بلند کرنے کا راستہ ہے۔ اس ملک کو جو ہم نے بنایا ہے تو یہ ملک ہم نے کسی جغرافیہ کے لیے نہیں لیا۔ یہ جو خطہ ہے، یہ جو دین کی ریاست تھی، یہ جو ثواب کی ریاست تھی، یہ جو قبائل کے لوگ تھے، یہ کیوں پاکستان کے ساتھ آئے؟ یہ پاکستان کے ساتھ اس لیے آئے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ جغرافیہ اور یہ نسلیں اور قومیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن پاکستان کسی جغرافیہ کی وجہ سے نہیں بنا، پاکستان کسی قوم کی وجہ سے نہیں بنا۔ یہ پختون مہاجر، یہ سندھی پنجابی، یہ بلوچ کشمیری، یہ ہزارے لال، یہ سرائکی، یہ اس بنیاد پر نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اسی لیے جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان پہنچ رہے تھے تو ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں، ٹرینوں کے ڈبوں سے خون بہ رہا تھا۔ ان شہداء کا خون ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے۔ اس لیے حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ بیچ میں آیا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ٹرمپ پہلے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جب بھارت نے ہم پر حملہ کیا تو ٹرمپ کہہ رہا تھا یہ ان دو ملکوں کا معاملہ ہے، جنگ تو بند ہونی چاہیے لیکن مسئلہ ان کا ہے۔ اور جب بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان پر ہم حملے کر رہے ہیں تو امریکہ دور کھڑا ہوا تھا، لیکن جس وقت بھارت کی پٹائی شروع ہوئی ہے، بھارت کی بیسس پر حملہ ہوا ہے، ان کی فوجی طاقت ٹوٹ گئی ہے، ان کی ایئر فورس تباہ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ٹرمپ آیا ہے۔ بھارت نے اس سے فریاد کی ہے اور اس نے کہا کہ میں ثالثی کراتا ہوں، جنگ بندی کر دی جائے۔ اس لیے یہ انسانیت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بھارت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر انسانیت کے لیے ٹرمپ کچھ کرتا تو غزہ کی جنگ بند کرواتا، اگر انسانیت ان کے پیش نظر ہوتی تو نیتنیاہو کو لگام دیتا کہ آج اگر اسرائیل
غزہ میں لوگوں کو شہید کر رہا ہے، بم پھینک رہا ہے، ایک ایک دن میں 100 ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، تو یہ امریکہ کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی سرپرستی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس لیے ٹرمپ کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کاروباری آدمی ہے، مسلم دشمنی کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی ہے، اس لیے یہ بھارت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔